زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا انسان کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ ہم ضرورت کے وقت ضرورت مند تو بن جاتے ہیں، ضرورت ختم ہوتے ہی غیرت مند بھی بن جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی احسان مند نہیں بنتے۔ ساری زندگی کوئی جینے کی وجہ نہیں پوچھتا، لیکن جنازے کے وقت سب پوچھتے ہیں کہ مرا کیسے۔ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں نفرت کو اولاد کی طرح پالا جاتا ہے اور محبت کو یتیموں کی طرح۔ ایک اچھی عورت کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سوا کسی اجنبی مرد پر نگاہ نہ ڈالے اور نہ ہی کسی کی نگاہ اپنے اوپر پڑنے دے۔ زندگی میں بس اتنی دعا مانگ لینا کہ کوئی گھر ماں کے بغیر نہ ہو اور کوئی ماں گھر کے بغیر نہ ہو۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو انسان کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کرے، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کر دے۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو کبھی ختم ہوتی ہے اور نہ ہی تبدیل۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں غلط بات بالکل برداشت نہیں کرتا، در حقیقت غلط بات ہی تو برداشت کرنے والی ہوتی ہے، اچھی بات کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس سے اپنے اندر کوئی غلطی نظر ہی نہ آتی ہو۔ اگر کوئی شخص آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں، بلکہ وہ شخص خود بہت اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کر آگے بڑھ جائیں۔ مال کا چلے جانا نقصان نہیں، بلکہ نقصان یہ ہے کہ غربت اور بے بسی گھر میں ہو تو پورا گھر ویران ہو جاتا ہے۔ ہر وقت بیوی بچوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ زندگی میں بہت کچھ ایسا بھی ہے جس کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی نہیں بلکہ احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے شک ماں پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لے کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ ندی جب کنارہ چھوڑ دیتی ہے، راہ کی چٹان تک توڑ دیتی ہے۔ بات چھوٹی سی اگر چھا جائے دل میں تو زندگی کے راستوں کو بھی موڑ دیتی ہے۔ ہر وقت دوسروں کی کامیابی جاننے سے بہتر ہے کہ اپنی کامیابی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ دھند اور محبت میں ایک چیز مشترک ہوتی ہے، سب کچھ سامنے ہوتا ہے لیکن نظر کچھ نہیں آتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے کی عادت ہوتی ہے۔
اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ابھی ایسے الفاظ ایجاد نہیں ہوئے جو احساس کو بیان کر سکے۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت آگے ہے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راستے پر چلنے سے بہتر ہے کہ درست راستے پر تنہا سفر کیا جائے۔ کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے آپ کو۔ یہ زندگی ہے میرے دوست، یہاں گرنا بھی آپ کو خود ہے اور اٹھنا بھی خود ہے۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے۔ سجدہ زمین پر کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہیں۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔ زنجیر کی سب سے کمزور کڑی سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ وہ جب چاہے زنجیر کو توڑ سکتی ہے۔ دنیا میں دو طرح کے دکھ ہیں، ایک وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر دستک نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے ملتے ہیں۔ شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ کوئی تعلق ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ مثال دینا اور مثال بننا دو الگ باتیں ہیں۔ مثال دینا آسان ہوتا ہے اور مثال بننا مشکل۔ گندگی دیکھنے والوں کی نظر میں ہوتی ہے، ورنہ ردی کی ٹوکری چننے والوں کو تو اس میں بھی روٹی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ خوفزدہ ہو جائیں اگر وہ آئینے میں اپنے چہرے کے ساتھ اپنا کردار بھی دیکھ لیں۔ ہم اس دور جہالت میں جی رہے ہیں جہاں عمل کرنے سے زیادہ فارورڈ کرنے میں ثواب سمجھا جاتا ہے۔ ہم جو کرتے ہیں وہ ہمیں کبھی غلط نہیں لگتا، ہمیں صرف وہ غلط لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں۔ وہ بندہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا جس میں یہ ایک خوبی ہو کہ وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔